میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ میں ایک ایسی تقریب میں شریک ہو رہا ہوں جو ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو اپنی خوشی اور مسرت کے موقع پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کو جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان سے کچھ نصیحت کے خیر کے کلمات سننا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے کو گاڈ اورینٹڈ ہو کر دیکھتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہو اور اس میں ہم اللہ، اس کی شریعت اور اس کے دین کو سب سے پہلے مقدم نہ رکھیں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہے کہ جس موقع پر ہم جمع ہیں، بظاہر تو یہ زندگی کا ایک ایونٹ ہے، دو لوگوں نے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کائنات میں جو خدا کی پوری اسکیم ہے وہ در حقیقت اس ایونٹ کے ذریعے دنیا میں آگے جاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسانوں کو بھیجتے ہیں اور اس دنیا میں انسانوں کو بھیج کر آزمانا چاہتے ہیں، اور یہ آزمائش 50 60 70 سال کی ابتدائی زندگی میں دنیا میں گزرتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اور اس کا پیغمبر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور جس امتحان میں ہمیں بھیجا گیا ہے اس میں کامیابی کے نتیجے پر جنت کی ابدی شہریت کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انسانوں کو بھیجنے کا ایک پورا اسکیم اور ورلڈ ویو رکھتا ہے، اس کا آغاز اسی شادی کے ادارے سے ہوتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے دین کا مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ ہم مسلمان اس وقت کہلاتے ہیں کہ جب زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو پیوریفائی کریں۔ یہی پیوریفیکیشن ہے جو ہمارے بدن میں ہوتی ہے، یہی پیوریفیکیشن ہے جو ہمارے کھانے پینے میں ہوتی ہے، اور یہی پیوریفیکیشن ہے جو ہمارے اخلاق میں ہوتی ہے۔ تو میں دین کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے چند چیزیں چاہوں گا کہ اس موقع پر بیان کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شادی شدہ مرد کی حیثیت سے بھی سوچوں گا کہ بہت ساری نصیحتیں جو اس موقع پر کرنی چاہیے ہیں، اور ہر شادی شدہ انسان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے جس وقت اس کی شادی کو 10 15 سال گزر جاتے ہیں کہ کاش اس موقع پہ کچھ اچھی نصیحتیں ہو جاتی تو ہم دونوں اس کو اپنا کر ان جھگڑے جھمیلوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹھیک اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ ہم لوگ زندگی میں اللہ کے اس امتحان میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جس وقت تک ہم اخلاقیات پہ نہ کھڑے ہوں۔ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ اخلاقیات نام ہے ادائے حقوق کا، جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ ہم انسان دنیا میں جب نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق نہیں دیا تو معاشرہ بھی ہم سے پوچھے گا اور قانون بھی ہم سے پوچھے گا۔ صرف ایک واحد جگہ ہے انسان کا گھر جہاں پر اس کے دل سے یہ خوف اٹھ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ حق تلفی وہ گھروں میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیں جج نہیں کرے گا، کسی کی نظر ہم پہ نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے تو ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ وہ کسی بڑے بزرگ نے اپنے مختلف شاگردوں کو بٹھا کر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر پر سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر پر جو ایمان لائے وہ ان کی اہلیہ تھی، خدیجہ، اور اس کے بعد کون ایمان لایا؟ اس کے بعد ان کے دوست سیدنا ابوبکر ایمان لائے، اور اس کے بعد کون ایمان لائے؟ تو کہا اس کے بعد آپ کے خادم، آپ کے غلام زید ایمان لائے۔ تو انہوں نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ یہ 3 لوگ کیوں سب سے پہلے ایمان لائے؟ ان میں سب سے پہلی بیوی ہے جو راز و نیاز کی امین، سفر و حضر کی ساتھی، جو شوہر کے ہر اندر و باہر کو جانتی ہے۔ اس کے بعد دوست، جس کے ساتھ بے تکلفی کے سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ملازم، وہ غلام کہ جس کے آگے کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ان تینوں نے سب سے پہلے ایمان لانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے، یہ شخص اس سے مختلف باہر بات نہیں کرتا، جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا امتحان اس دنیا میں یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ
نیکی، خیر، خوبی، تحمل، بردباری کا معاملہ کرو، کیونکہ یہی گھر والے ہیں کہ جن کی حق تلفی اللہ کے امتحان میں ہمیں مجرم ٹھہرا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم مذہبی شخصیت کا یہ تصور ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ حج کر لیے، آپ نے عمرے کر لیے، آپ بہت زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں، وہ بھی دین کے تقاضے ہیں، اور وہ بھی اسی تعلق سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کا اظہار کرنا ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ چیز نگلیکٹ ہوتی ہے وہ ہمارے یہ گھروں کے معاملات ہیں۔ تو میں اپنے اس بھائی کو جو ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے، اللہ کی یہ ہدایت اسی تنبیہ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو غور و فکر میں رکھیے گا کہ یہ عارضی دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ہم سب نے یہاں سے لوٹ کے اپنے اللہ کے حضور جانا ہے، اور جب ہم وہاں پر جائیں گے تو سب سے پہلا سوال جو ہم سے ہوگا وہ ہمارے گھر والوں کے بارے میں ہوگا۔ وہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب کبھی کوئی تمہاری بات نہیں سنتا تھا تو تم چیختے تھے غصے میں، تم آپے سے باہر ہو جاتے تھے، تم برا بھلا تو نہیں کہتے تھے، اس کو ٹونٹ تو نہیں کرتے تھے، کسی لحاظ سے مینٹل ٹارچر نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تمہیں اللہ نے خاندان کا سربراہ بنایا تھا، تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی، وہ منصب ذمہ داری کے ساتھ متعلق تھا، تم نے اپنی اس ذمہ داری کا غلط استعمال تو نہیں کیا۔ ہم لوگ اگر اپنے ارد گرد، اپنے گھروں پہ، اپنی معاشرت پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ جان کر افسوس ہوگا کہ یہی وہ امتحان ہے کہ جس میں بڑے سے بڑے مذہبی لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی نصیحت اور پہلی نیکی کی بات جو میں یہاں پر آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، عمر برس گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھ کے اس چیز کا جائزہ لیں کہ اللہ کا جو امتحان ہے وہ گھروں سے شروع ہوتا ہے، اور گھروں پہ ہمارے معاملات ہماری بیگمات کے ساتھ کیسے ہیں۔ چند اور چیزیں بھی مختصراً یہاں پہ میں عرض کر دوں۔ جس رشتے میں آپ بندھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی روبوٹ کو آپ گھر پہ لے کر آ رہے ہیں، ایک زندہ جیتی جاگتی شخصیت ہے۔ اس شخصیت کی اپنی کچھ چوائسیز ہیں، اس شخصیت کے اپنے کچھ ہابیز ہیں، اس شخصیت کے اپنے کچھ رجحانات ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا اگر کوئی نسخہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور اعلیٰ درجے کی شخصیات نے اپنے اسوہ سے لوگوں تک پہنچایا، تو وہ صرف یہی تھا کہ کبھی کسی کی شخصیت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کی شخصیت کے حسن کو دریافت کریں، اس کی شخصیت کی انفرادیت کو پہچانیں، اور کانفلکٹ کی صورت میں اس کے ساتھ جینے کا کرینہ پیدا کریں، اور یہ سوچیں کہ بہت سارے معاملات قانونی مطالبات سے نہیں پورے ہوتے، بہت سارے معاملات ڈانس اور زبردستی سے نہیں منوائے جاتے، بہت ساری باتیں محض محبت کے دو کلمات کہہ کے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بالعموم شوہروں کا یہ المیہ ہے کہ وہ اپنے اس منصب اور اپنی اس ذمہ داری کو قانون کی بنیاد پر منوانا چاہتے ہیں۔ یہ رشتے قوانین کی بنیاد پہ نہیں چلتے، یہ محبت کے دھاگوں میں بندھے ہوئے رشتے ہوتے ہیں۔ اس میں احترام اور ایک دوسرے کو آگے لے کے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے جو اس رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نزاعات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تلخی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ادارے کا سربراہ بنایا ہے، اس ادارے کو چلانا، اس کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کیسے کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں، اور یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے کہ ایک دوسری شخصیت جو اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہے کیسے اس کو پیمپر کرتے ہیں، اس کی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ زندگی صرف مال و دولت اور گھر اور گاڑی اور بینک بیلنس سے آگے نہیں بڑھتی، بلکہ زندگی اس خوبصورت زبان سے آگے بڑھتی ہے جو دونوں لوگوں کو ایک جھونپڑی میں رہنے کا بھی حوصلہ دے دیتے ہیں۔ تو میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ہاں بالعموم ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی اس منصبی برتری کے طور پر بہت ساری چیزیں منوانا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اچھے رشتے اسی صورت میں آگے بڑھتے ہیں کہ آپ دوسرے کی شخصیت کو قبول کریں جیسا کہ وہ ہے، اور دونوں یہ سوچیں کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی جئیں کہ آخرت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو ہم اللہ کو بتائیں کہ ہم تیرے اس گریٹ اسکیم کا حصہ تھے، تیرے کہنے پہ ہم نے انسانوں کو تخلیق کیا، اولاد اور نسل ہم نے آگے بڑھائی، اور تیرے دین پر عمل پیرا رہ کر آج تیرے حضور میں آگے ہوں۔ اسی طریقے سے زندگی کو بامقصد بنائیں، کوئی لائف کا گول رکھیں، یہ آپ کو جینے کا حوصلہ فراہم کرے گا۔ دو لوگ جب رہتے ہیں ان میں کبھی کبھی عدم موافقت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مزاج بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول ہوگا، کوئی اچیومنٹ ہوگی، تو پھر آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ اس کے اندر چینلائز ہوں گی۔ ہمارے یہاں بالعموم خواتین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ آپ کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں،
اور وہ بیچاری کمپرومائز کرتی ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی لائف اورینٹیشن کو بھی سمجھیں، ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی سیلف گروتھ کو بھی پہچانیں اور ان کو آگے لے کے بڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ آگے بڑھیں گی تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ کا خاندان آگے بڑھے گا، اور گھر کو وہ سکون میسر آئے گا کہ جس سے آپ کو وہ آسودگی حاصل ہوگی جو کسی اور چیز سے دنیا میں نہیں حاصل ہو سکتی۔ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آخرت کی انجام دہی اور موت کے خوف کو جیتے ہوئے ہم گزاریں، ہماری زبان سے کبھی کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے۔ تو اس شادی کے موقع پہ ہمیں عہد کرنا چاہیے ہے کہ اگر ہمیں کسی کی بیٹی کو گھر پہ لے کر آ رہے ہیں تو یہ احساس شاید ہمیں ابھی نہیں ہوتا، جب ہماری اپنی بچیاں ہوں گی تب ہمیں احساس ہوگا۔ میرے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی، ٹوئنز ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا، 3 سال کی عمر ہے میری بیٹی کی، لیکن آج بھی جب میں سوچتا ہوں کہ اس بچی کو مجھے گھر سے رخصت کرنا پڑے گا تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ والدین جنہوں نے اتنے نازوں سے بچوں کو پالا ہوتا ہے، ان بچیوں کو پالا ہوتا ہے، وہ اپنی بچیوں کو آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو یہ بڑی ذمہ داری کا مقام ہے، بڑی توجہ کا مقام ہے۔ ہم مرد حضرات اس چیز کو بھول جاتے ہیں بالعموم، اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس نقطے کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک بچی اپنے والدین کو، اپنے گھر در کو، اپنے معاشرے کو چھوڑ کے آپ کی آغوش میں آ رہی ہے تو اس کو اسی محبت کے ساتھ رکھیں اور اسی اپنائیت کے ساتھ اس کو آگے لے کر بڑھیں کہ جیسے اللہ نے گویا آپ کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ دے دیا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور زندگی کے نشیب و فراز میں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ایک شخص آپ کے لیے گھر چھوڑ کے آیا ہے، آپ وہیں پر ہیں، وہ آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے، تو اب آپ نے یہ سارے رشتے اس کے ساتھ اپنانے ہیں اور زندگی کے حقائق کو، خدا کے معاملات کو اور آگے اپنی نسل کی بقا کو اسی اندیشے سے لے کر چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہوں تو ہم پورے اعتماد سے اس کو یہ بتا سکیں کہ جس امتحان میں تو نے ہمیں بھیجا تھا اس میں ہم نے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اخلاقیات کے دامن کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، میں آخری نصیحت ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے یہ کروں گا کہ جو سب سے مضبوط تعلق آپ دونوں کو باندھے رکھے گا وہ دین کا تعلق ہے، وہ اللہ کی کتاب کا تعلق ہے۔ زندگی میں موقع ملے تو ہفتے میں ایک معمول بنائیں کہ مل کے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب آپ کو دین پر قائم رکھنے کا باعث بھی بنے گی اور آپس کی محبت کو بڑھانے کا باعث بھی بنے گی۔ اسی اپنے پن اور اسی محبت کی چند کلمات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس رشتے کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس رشتے کو اتنا کامیاب کرے کہ روز قیامت آپ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ اٹھیں اور آپ کی اولاد اور آپ کے خاندان اور آپ کے ارد گرد اور آپ کے دوست اس چیز کی مثال دیں کہ یہ شخص جو گھر پہ تھا وہی یہ شخص باہر تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، کشادگی دے۔ خوشیاں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں پیدا کی ہیں وہ بڑی محدود ہیں، خوشیاں خود پیدا کرنی پڑتی ہیں، تو کوشش کریں کہ زندگی کے اندر خوشیوں کو بڑھائیں اور جو غم کے امکانات دنیا پیدا کر رہی ہوتی ہے ان کو ختم کریں۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک کرینہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جس نے مجھے بالکل مطمئن رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مطالبہ لیس ہو کر زندگی میں جئیں۔ جب آپ کے ایک دوسرے سے مطالبات کی فہرستیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کبھی بھی توقعات پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز، کانفلکٹ کے موقع پہ ہمیشہ پیچھے ہٹنا سیکھیں۔ ایک قدم جو آپ پیچھے ہٹتے ہیں وہ آپ کو 100 کلومیٹر آگے لے جاتا ہے۔ تو جب کبھی زندگی میں نزاع ہو اس پہ کمپرومائز کرنا سیکھیں، اس کو مینج کرنا سیکھیں، اس کو بھلا کر آگے بڑھنا سیکھیں۔ یہ زندگی کے رشتے ہیں، ان کے اندر بڑے نشیب و فراز ابھی آپ دیکھیں گے۔ یہ ابھی تو ابتدائی زندگی ہے، جب عملی زندگی میں آئیں گے روز فیصلے کرنے ہیں
یہ ادارہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس ادارے کو ادارے کی طرح چلانا پڑتا ہے، تو اس کے اندر حوصلہ مندی کے ساتھ دوسرے کی شخصیت کا احترام کرتے ہوئے اور اس کو بدلنے کی خواہش کو ختم کر کے آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ہر دن کو گھر میں جنت کا گھر بنا دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔